صرف غیر مسلموں کا ہی نہیں بلکہ بہت سے جو مسلم ہیں جن کو عام طور سے لبرل مسلم کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہ آبجیکشن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے رسول اللہ نے کیسے کیے، محمد صاحب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کیے۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ بھی صرف اس لیے کہ طائف کے کچھ لوگ آئے تھے جن کو اس بات کا شک تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں۔ رسول یعنی میسنجر، پیغام پہنچانے والا، یا جس کو پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کو شک تھا اور اس لیے وہ طائف سے آئے تھے اور آ کر انہوں نے رسول سے سوال کیا تھا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان کیوں لے آئیں۔ دیکھیے، رسول کے ذمے تو صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے اور بس۔ جیسے کہ آیت نمبر 80 میں آتا ہے، پھر سورہ نساء کی آیت 80 اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی کچھ اور آیتیں ہیں جن کے حوالے یہاں دیے جا رہے ہیں، جیسے کہ 5/99، 16/82، 42/48، 3/20۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ رسول کے ذمے تو صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے اور بس۔ ہم نے کوئی اس کو آپ کے اوپر نگران یا داروغہ بنا کے نہیں بھیجا۔ ایسا سوال رسول سے کیا جا رہا ہے اور جس کو سماج میں بہت پھیلایا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس کی تصدیق یہاں ایک راجا نے کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جو یہ معجزہ ہے یہ میں نے دیکھا ہے۔ اب سوال یہ کہ اب پیغمبر کیوں کر کوئی معجزہ دکھائے گا؟ کیونکہ پیغمبر کوئی جادوگر تو نہیں، اور یہ بات صرف پیغمبر محمد کے لیے نہیں ہے، ہر پیغمبر کے لیے ہے، اب چاہے وہ کوئی بھی پیغمبر ہو۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم پیغمبروں میں کسی میں بھی فرق کریں۔ دوسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 285 میں لکھا ہوا ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ۔ اچھا، یہ جو رسول ہے یہ رسول کی جمع ہے۔ جب دین کو مذہب سے تبدیل کر دیا جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ حقیقت کو بھی معجزوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، پھر چاہے رسول کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ کا پیغام سدا ایک سا رہا ہے، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، چاہے رسول کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، اب چاہے اس میں موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو یا خود رسول محمد۔ اور معجزہ دکھا کر ایمان تو معجزوں پر آئے گا نا، مگر قرآن میں ایمان کن پر لانا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 میں، آمن الرسول، رسولوں پر، اور اس کے بعد وہ آیت آگے چلتی ہے، اور ایسے ہی یہ بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں۔ تو جو معجزوں پر لایا گیا ایمان دین تو نہیں ہو سکتا، وہ مذہب ضرور ہو سکتا ہے۔ معجزہ کا ارتھ ہے جہاں عقل اپنے گھٹنے ٹیک دے، جہاں عقل کمزور پڑ جائے، اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہے عین، جیم اور زے۔ مذہب کی بنیادیں معجزوں یعنی چمتکاروں پر ہی کھڑی ہوتی ہیں، اس لیے جو موجودہ مذہب جسے اسلام کہا جا رہا ہے وہ مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ طائف کے لوگوں کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ رسول اللہ جب طائف گئے تھے تو رسول کو انہوں نے پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور یہ قصہ کافی لمبا ہے، خیر اگر میں اسے یہاں کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ تو سورہ نمبر 54 کی جو آیت نمبر 1 ہے فی الحال اس پر غور کیجئے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں سورہ قمر کی پہلی آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اب اگر ان الفاظ کو ہم جیسے لغت کی روشنی میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پہلی آیت کا جو پہلا لفظ ہے اقتربتی، اس میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے قاف را با، یہ روٹ ہے اور اسے قرب کہا جاتا ہے، جیسے اردو کا لفظ بنا ہے اسی سے قریب، جس کو نیئر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے الساعۃ، یہ پکچر میں ساتھ ساتھ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ آیت جلدی سے سمجھ میں آ جائے۔ جیسے کہ اقتربتی میں تھا کہ اوپر وہ قریب آیا، وہ دکھ رہا ہے کہ وہ قریب آ رہا ہے، ساعۃ وہ وقت یا وہ گھڑی یا وہ ٹائم، جس کا مادہ ہے سین واو عین۔ پھر اس کے بعد وہ جب وہ ٹکراتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے ایک زبردست ڈیوسٹیشن کہ وہ 45 ڈگری کے اینگل پر وہ آ کر کے ٹکرایا، تو پھر وہ شق ہو گیا مطلب کہ وہ اس سے الگ ہو گیا، کچھ حصہ تھا جو اس سے الگ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد آتا ہے لفظ قمر کا، جس کے جو روٹ ہے وہ ہے قاف، میم اور را۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے سفید ہو جانے کے، ٹو بی وائٹ، اور شق کے معنی اسپلٹ یا کسی چیز کے ڈیوائڈ ہونے کے ہوتے ہیں۔
تو ان 4 لفظوں سے ہمیں یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چیز تھی جو قریب آئی، ٹکرائی، اس کے بعد شق قمر ہو گیا کہ قمر جو تھا وہ اس سے کٹ کے الگ ہو گیا۔ یہ ساری گھٹنا اشارہ کرتی ہے کہ مون کیسے فارم ہوا، اور یہ پوری آیت پاسٹ میں ہے۔ اگر آپ اس کو گرامر کے طریقے سے دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ پاسٹ میں ہو رہی ہے، آج کے پاسٹ میں نہیں، بلکہ رسول کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاسٹ میں گھٹنا گھٹی ہے، تو رسول اس گھٹنا کو یا اس ایونٹ کو بتا رہے ہیں۔ اسے آپ چاہیں تو جو لوگ گرامر جانتے ہیں اور اگر آپ جانتے ہیں تو اسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ گھٹنا جو تھی یا یہ ایونٹ جو تھا یہ پاسٹ کا ایونٹ تھا، اور یہ کوئی آس پاس کا نہیں تھا 2-4 سال پرانا۔ یہ جو مون فارمیشن ہوئی تھی، یہ مون فارمیشن 4.5 ارب سال پرانی گھٹنا ہے لگ بھگ، جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کینیڈین کھگول بھو وگیانی تھے ریجینالڈ ڈیلی، جنہوں نے 1946 میں یہ اپنی پریکلپنا مطلب ہائپوتھیسس، جس کو جائنٹ امپیکٹ ہائپوتھیسس یا تھیا امپیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بتایا تھا کہ یہ گھٹنا آج کی نہیں بلکہ یہ 4.5 ارب سال پہلے گھٹی، اور اسی گھٹنا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وہ بھی صرف 4 لفظوں میں۔ تو اس کا مطلب کہ یہ آیت ہمیں جو ہے کہتی ہے کہ اگر ہم سائنس کے علوم کو پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں ان پر ایمان لانے میں بڑی آسانی ہوگی، لیکن قرآن کو سمجھنے تو دیا جائے۔ قرآن آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس چیز سے روکنے کے لیے اس طرح کی کہانیاں جس میں معجزے، چمتکار اور جادوگری کے جو طریقے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن کو عاجز کر دیا جائے کہ آپ کا ایمان حقیقت سے ہٹ کے معجزوں کی طرف چلا جائے۔ حضرت عباس صاحب کے چچا ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے بچپن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی بنیں گے۔ فرمایا کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ صحن میں چارپائی پر آپ کی ماں نے لٹایا تھا، اور آپ یوں لیٹے ہوئے کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی ایسے کر رہے، جیسے بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو ایسے میری آسمان پہ نظر پڑی تو 14ویں کا چاند تھا، آپ جدھر پاؤں مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ جدھر ہاتھ مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ چاند موو کر رہا تھا، اس کی مومنٹ آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ تھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من النوم، سورج مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جس کو پنگھوڑے میں چاند کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا، اب بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں ترقی کر رہی ہیں، لیکن ایک یہی قوم ہے جو ترقی نہیں کر رہی بلکہ اور پستی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ قوم کو اسی پستی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ قصے سنا کر آپ کو جنت کے درشن کرائے جاتے ہیں، جب یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو کبھی آپ کو 72 حوریں دی جاتی ہیں۔ میرے بھائی کی جنت کہیں اور نہیں، اسی دنیا کے اندر ہے جہاں آپ موجود ہیں۔ تو جتنا جلدی ہو آپ ان معجزوں سے دامن چھڑا لیجئے۔ آپ چاہیں تو یوٹیوب پر یا انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ جائنٹ امپیکٹ ہائپوتھیسس، جس کو تھیا امپیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اور یہ جائنٹ امپیکٹ ہائپوتھیسس مجھے سب سے قریب نظر آتا ہے اس آیت کے جو ہے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔